أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله صلوات عليكم. درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ نساء سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. ذات واجب نے، خدائے لم یزل نے، معبود مطلق نے انتہائی شکوہ آمیز لہجے میں ہر جلنے والے بشر سے ایک بات کی ہے. فرمایا ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ انسانوں کو اپنے لطف و کرم سے فضیلتیں میں عطا کرتا ہوں، حسد تم کرتے ہو. اور فرمایا آپ نے یہ نہیں، ہم یحسدون، کیا حسد کا شکار ہو تم؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کہ اللہ نے اپنے فضل سے بعض لوگوں کو فضیلتیں اور فضائل عطا کیے ہیں. دینے والا تو میں ہوں، مجھے تو اپنے خزانے کی کمی کا احساس نہیں ہوا. تم مفت میں کس حسد کا شکار ہو؟ منڈی والوں، اللہ نے نام نہیں لیا کہ کس کو میں نے فضیلتیں دی، کس سے زمانہ حسد کرتا ہے. تفسیریں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں چند کتابیں ممبر پہ لے آیا ہوں. ویسے وہاں بگی شاہ صاحب کی کوٹھی پر انبار لگا ہوا ہے کتابوں کا. جمیل شاہ جی نے کہا تھا کہ کتابیں ساتھ ہونی چاہیے. تو کائنات کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس عشرے میں آپ کو حوالہ دستی دکھایا جا سکتا ہے. آپ کی بار کوئی انتظار نہیں ہے کہ کتاب ڈھونڈنا ہے. چند تفسیریں اس وقت بھی میرے پاس ہیں. یہاں سامنے تفسیر ابو حمزہ سمالی پڑھی ہے، تفسیر فرات پڑھی ہے، تفسیر قمی پڑھی ہے. تینوں مذہب اہل بیت کی قدیم. ابو حمزہ سمالی امام چہارم کا صحابی ہے. تمام تفسیریں بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ قرآن کے وارثوں سے جب پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے اللہ، کن کو فضائل ملے، کن سے حسد کرتا ہے زمانہ، تو اپنے سینہ توحید گنجینا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نحن اولئک واللہ المحسودون یحسدون الناس. فرمایا اللہ کی قسم فضیلتیں اللہ عطا کرتا ہے، اور جن سے زمانہ مفت میں حسد کرتا ہے وہ ہم 14 ہیں.
تاری دوستو؟ نعرے محدود لگاؤ علامہ صاحب میرا موجودہ پسند ہے، لگاؤ ضرور، زیادہ لگاؤ لیکن ٹائم پر محمد والے محمد سلوہ آپ پیر بگوئی شاہ جی ان کو آزاد کر دیں، ان کے جو نعرے ضرورت سے زیادہ بڑھ جائیں گے وہ ٹائم میں خطابت سے کاٹ لیا کروں گا۔ فرمایا ہم ہی وہ محسود ہیں کہ فضیلتیں ہمیں اللہ نے دی اور زمانہ مفت میں حسد کا شکار۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ آج پہلی اینٹ رکھنے لگا ہوں میں، اگر پہلی اینٹ سیدھی ہو تو ساتھ میں آسمان تک دیوار سیدھی جاتی ہے، اور پہلی اینٹ ہی اگر ٹیڑھی ہو جائے تو پھر فلک الافلاک تک دیوار ٹیڑھی چلی جاتی ہے۔ بہت کچھ عشرے سے پہلے کیا گیا ہے، آتے ہی آج مجھے پمفلٹ دکھائے گئے، خطوط دکھائے گئے کہ کسی طرح اس منبر سے علی علی ہونا رک جائے۔ یہ جبر مشیت ہے۔ جس چیز کو خدا چاہتا ہے تمہاری سماعت تک پہنچانا۔ آج کیا ہے؟ زمانے نے مل کر کوششیں کی، علی کے فضائل چھپائے نہیں جا سکے۔ حالانکہ 2 سال جو میں نے یہاں عشرے پڑھے، درجنوں بار لعنت کی اس شخص پر کہ جو علی کو اللہ کہتا ہو، اللہ سمجھتا ہو، اور پھر بھی میں نے جو پڑھا اس میں یہی لکھا گیا تھا، یہ توسوی تو پرچار ہی یہی کرتا ہے کہ علی اللہ ہے۔ نہ توسوی کم ظرف ہے، نہ علی کو ماننے والے اتنے کم ظرف ہیں۔ ہاں، ہم اس سرحد کو عبور ہی کیوں کریں جہاں میرے مولا ممکنات نے ہمیں روکا۔ آج میں آپ کو غلب کی تعریف بتا دینا چاہتا ہوں کہ غلب کیا ہے۔ اس سے اگر ایک رتی کا کروڑواں حصہ میں آگے بڑھ جاؤں تو مجھے منبر پہ ٹوک دو، اور اگر سرحد امکان میں رہوں اور پھر تم برداشت نہ کرو تو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر محفل اور بازار میں ماں کے دودھ کی تاثیر بولے گی۔ ہاں، غلب ہوتا کیا ہے پیر بگوئی شاہ صاحب جی؟ بڑی بڑی کتابیں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اپنے اعتقادیہ میں 10 چیزوں کو غلب قرار دیا ہے کہ جس شیعہ کا عقیدہ اس 10 میں سے کسی ایک شے پر ہو وہ غالی ہے۔ اعتقادیہ تو اس وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن علامہ آیت اللہ سید احمد موسوی مستنبت کی کتاب یہ القطرہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور کیمرے میں بھی اسے دکھا دو۔ ابھی آ کے آپ تسلی کرنا چاہیں منبر پہ دیکھ سکتے ہیں، مجلس کے بعد دیکھنا چاہیں، شاہ صاحب کی کوٹھی پہ آنا چاہیں، 10 دن میں یہی ہوں، جس وقت آپ کا جی چاہے۔ حرف کی خیانت ہو، ترجمے میں رتی کی خیانت ہو، میں اپنی زبان خود کاٹ پھینک دوں گا۔ یہ کتاب آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں ہیں؟ اما اصحاب الافراط، جو بڑھا دیتے ہیں ائمہ خدا کو، ہم اصحاب القول بألوہیتہم او بکونہم شرکاء للہ فی العبودیت او فی الخلق والرزق باستقلالہم او ان اللہ حل فیہم او اتحد بہم او انہم یعلمون الغیب بلا اعلام من اللہ او انہم انبیاء او بتناسخ ارواح بعضهم الى بعض او انہم لم یقتلوا
بل شبہ لہم او ان معرفتہم تغنی عن فعل الطاعات ولا تکلیف معها بترک المعاصی او بتفضیل احدہم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ یہ آج سن لوگے نا کہ غلو کیا ہے تو آنے والے دنوں میں آسانی رہے گی آپ کو. فرما رہے ہیں ہم اصحاب القول بألوہیتہم، جو بھی 14 میں سے کسی کو اللہ کہے وہ غالی. میں جملہ بولوں گا آپ میری تائید کریں گے. جو بھی 14 کو اللہ کہے، اللہ مانے، اللہ سوچے، اللہ سمجھے، اس پہ لعنت. بات آگے سمجھ. او بکونہم شرکاء للہ فی العبودیت، یا جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ 14 عبادت میں اللہ کے شریک ہیں، یعنی ایک سجدہ اللہ کو، ایک ان کو، ایک نماز ان کی عبادت کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی غالی، اور جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو اس پہ لعنت. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ فی الخلق والرزق باستقلال، مجلسی فرماتے ہیں یا جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بالاستقلال خالق رازق ہیں، یعنی اللہ نے ان کو طاقت نہیں دی، اپنی طاقت سے ہیں. تو جو شیعہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ سے لیے بغیر خلق کر سکتے ہیں یا رزق دیتے ہیں، اس پہ لعنت. او ان اللہ حل فیہم او اتحد بہم، یا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے، یا اللہ ان